بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی 5 آیتیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ گزشتہ درس میں مکمل ہو گیا تھا۔ آگے یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، چھٹی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پس تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو، غسل کی حاجت ہو، تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، رفع حاجت کر کے آیا ہو، پیشاب پاخانہ وغیرہ، او لامستم النساء، یا عورتوں کو چھوا ہو، یہ لمس چھونا مراد یہاں، یہ کنایتاً جمع مراد ہے۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، سفر میں پانی نہ ملنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس زمانے میں جس طرح سفر ہوتا تھا۔ تو اس صورت میں یعنی پانی نہ ملے یا پانی ہو لیکن استعمال نہ کر سکتا ہو، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا ارادہ کرو، پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پہلے تو وضو کے فرائض کا بیان ہے، جو چیزیں وضو میں ضروری ہیں، اور اگر طہارت یعنی حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹا حدث جب وضو کی آدمی کو حاجت ہو، اور حدث اکبر بڑا حدث یعنی جب غسل کی حاجت ہو، تو اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرو، اور اگر پانی نہ ملے یا پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی صورت ہو، بیماری ہو یا کوئی اور وجہ ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر تیمم کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اب وضو پہلے کیا جاتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، کہ کھڑا ہونے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا، بلکہ ظاہر بات ہے کہ انسان پہلے وضو کر کے آتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں معنی یہ ہے کہ اذا اردتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو اس وقت تم وضو کرو۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اگر انسان پہلے سے باوضو ہے تو اب اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، تو اس لیے پھر یہاں ایک عبارت اور جو پوشیدہ ہوگی کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم
تمہارا وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو، تو اس وقت پھر وضو ضروری ہوگا۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو یعنی نماز پڑھنا چاہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو پھر وضو کرو۔ وضو کے فرائض آگے بیان ہوئے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں 12 مرتبہ نقل کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کہیں تو یہ تفصیل کے ساتھ ہے اور کہیں یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ ہم حضور کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، حتی اذا کننا بالبیضاء او بذات الجیش، تو یا بیضاء ایک جگہ کا نام ہے اور ذات الجیش ہو سکتا ہے قریب قریب یہ دونوں جگہ ہوں، تو ان دونوں میں سے کسی جگہ پہ قیام کیا۔ غالباً یہ ایک غزوہ پہ حضور تشریف لے گئے، غزوہ بنو مستلق، اور وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو مدینہ شریف کے قریب ہی یہ کچھ فاصلے پہ یہ دونوں جگہ ہیں، تو وہاں پہ حضور نے قیام فرمایا۔ تو فرماتی ہیں انقطع عقد لی، میرا ایک ہار گم ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ہار جو تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء کا تھا، تو اس میں پھر محدثین نے کہا کہ تھا ان کا، لیکن ام المومنین نے ان سے ادھار لیا تھا، ادھار لے کے گئی تھی، تو وہاں پہ ان کا وہ ہار گم ہو گیا۔ فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو حضور اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پھر وہاں ٹھہر گئے، قیام کر لیا۔ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، سارا قافلہ جتنا لشکر تھا سب وہیں پہ ٹھہر گیا حضور کے ساتھ۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور وہ پانی پر نہیں تھے، یعنی وہاں پانی نہیں تھا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں پانی کا چشمہ ہوتا وہاں مسافر ٹھہرتے تھے، تو یہاں مختصر قیام کا ارادہ ہوگا کیونکہ چشمہ وغیرہ وہاں پانی نہیں تھا، لیکن اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے اس کی ڈھونڈنے میں قیام جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، حضور ٹھہر کے، لشکر بھی ٹھہر گیا۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، وہاں پانی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تو لوگ یعنی صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے۔ فَقَالُوا أَلَا تَرَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، حضرت صدیق اکبر سے آ کے گویا کہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کیا؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بالناس، انہوں نے حضور کو اور لوگوں کو ٹھہرا لیا، یعنی ٹھہرنے پر مجبور کیا کہ ان کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار ڈھونڈنے کے لیے حضور ٹھہرے ہیں تو سب لوگوں کو ٹھہرنا پڑا، لشکر بھی یہیں پہ رک گیا۔ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، نہ تو یہاں پانی ہے کوئی چشمہ وغیرہ جہاں سے پانی لے لیا جائے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِهِ قَدْ نَامَ، حضرت صدیق اکبر کے پاس جو لوگوں نے جا کے شکایت کی تو آپ تشریف، اب چونکہ حضرت ام المومنین آپ کی بیٹی ہیں اور تو کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، ظاہر بات ہے ان کے باپ حضرت ابو بکر کے پاس جا کے شکایت کی، وہ ان کی وجہ سے یہ ہمیں
پریشانی ہوئی کہ یہاں پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، اب ان کی وجہ سے ٹھہرنا پڑ گیا اور پریشانی ہو گئی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کے زانوں پہ سر رکھا ہوا تھا، قد نام، حضور آرام فرما رہے تھے۔ فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، حضرت صدیق اکبر نے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سے کہا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو یہاں پہ ٹھہرا لیا ہے، مجبور کیا ہے ٹھہرنے پر۔ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، نہ تو یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی۔ قالت عائشہ فآتبنی ابو بکر، حضرت صدیق اکبر نے ان کو ڈانٹا جھڑکا، باپ ہے، ان کا حق بنتا تھا، وہ کر سکتے تھے۔ وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور جو وہ انہوں نے کہنا تھا وہ کہا۔ وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، وہ غصے میں تھے، ہاتھ سے بھی انہوں نے ان کو مارا۔ ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، ام المومنین فرماتی ہیں اب میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ حضور اپنا سر رکھ کے میرے زانو پہ آرام فرما رہے تھے، حرکت کروں تو حضور کے آرام میں فرق آئے گا، حضور کے آرام میں خلل آئے گا، اور ادھر حضرت صدیق اکبر ناراض ہیں، انہوں نے زبانی بھی کہا، پھر ہاتھ سے بھی مارا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ماء، وہیں پہ حضور نے قیام کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ اب پانی نہیں ہے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ دوسری جو حدیث پاک ہے یہ کتاب التفسیر 12 مرتبہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، تو دوسری روایت جو یہ بھی ہے، اس میں ہے کہ ہلاکت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء کا ہار گم ہوا، وہی ہے تھا وہ حضرت اسماء کا جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھیں، تو ان سے انہوں نے وہ عاریتاً مانگ کے لیا ہوا تھا۔ تو فرماتی ہیں فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها رجالا، حضور نے لوگوں کو بھیجا بھائی اس کو ڈھونڈو۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، ولیسوا علی وضوء، اور وہ پانی ان کے پاس نہیں تھا، وضو نہیں تھا۔ ولم یجدوا ماء، انہوں نے پانی نہیں پایا۔ فصلوا وهم علی غیر وضوء، یعنی بعض صحابہ کرام نے پھر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، یعنی یہی تھا، پہلے تو یہی تھا کہ وضو کرو، اب جب پانی نہیں ہے نماز کا وقت ہے تو انہوں نے پھر اپنے طور پر اجتہاد کیا ہوگا کہ نماز تو پڑھنی ہے، پانی ہو تو وضو کیا جاتا ہے، جب پانی نہیں ہے تو پھر نماز تو فرض ہے، نماز تو نہیں، فرضیت اس کی ساقط نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے بعض صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ اجتہاد کیا ہوگا کہ پھر بغیر وضو کے نماز پڑھنی چاہیے، نماز تو بہرحال فرض ہے، تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ تو فرماتی ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّیَمُّم، اس میں بھی یہی ہے، تیمم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، یہی آیہ مبارکہ کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے یا ایسی صورت ہو کہ پانی تم استعمال نہ کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو، فتیمموا، تیمم کرو۔ تو اب قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر صرف وضو کا حکم ہوتا تو پھر مشکل پیش آتی کہ جب پانی نہ ملے یا کوئی بیماری یا کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے پریشانی ہوتی، بھئی کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ تیمم کی آیت نازل فرمائی
کہ جب پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتے ہو تو پھر تم مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ اور دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو، تیمم کر لو۔ تو تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے جائز ہے، اسی طرح تیمم کیا جائے گا، وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو۔ جب پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تیمم کیا جائے گا، اور یہ مکمل خلیفہ ہے وضو کا کہ جہاں جہاں وضو غسل کی ضرورت ہے وہاں تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں فقال اسید بن حذیر، تیمم جو ہے وہ مٹی پہ ہاتھ مار کے یا زمین پہ ہاتھ مار کے، کوئی بھی مٹی کی قسم ہو، پتھر ہے، مٹی ہے، تو ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ لیا جائے، مطلب صرف ہاتھ مارنا، کو مٹی ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کو اگر مٹی لگی ہے تو اس کو جھاڑ سکتے ہیں، اس کے بعد چہرے پہ پھیر لیا جائے، پھر دوبارہ ہاتھ مار کے ان کو جھاڑ کے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت پھیر لیا جائے۔ 2 دفعہ ہاتھ مارنا، پہلی دفعہ جو چہرہ جو دھونا ہے یہاں پہ ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا، اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت یہاں پہ مسح کرنا ہے جہاں تک دھونا۔ یہ تیمم ہے، اور یہ وضو کا مکمل خلیفہ ہے کہ جہاں جہاں بھی وضو کی ضرورت ہے، یعنی جب تک پھر وہ پانی نہیں ملتا ہے یا پانی کے استعمال پہ وہ قادر نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کو وضو ہی سمجھا جائے گا، اور جو کام وہ وضو کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ تیمم کے ساتھ کیا جائے گا۔ جب پانی مل جائے یا پانی کے استعمال پہ قادر ہو جائے تو اب پھر وہ ختم ہو جائے گی وہ طہارت، اب وضو کرنا یا غسل جو بھی ضرورت تھی وہ ضروری ہوگا۔ تو فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام جنہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے شکایت کی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو روک لیا، ان کی وجہ سے حضور کو ٹھہرنا پڑا، پھر صحابہ کو ٹھہرنا پڑا، یہاں پانی بھی نہیں ہے، بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ تو حضرت اسید بن حذیر یہ بھی ایک صحابی انہی میں سے ہوں گے، تو انہوں نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری پہلے بھی بہت سی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، تمہاری وجہ سے امت کو بہت خیر ملی ہے، تو اب وقتی تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی لیکن قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی کہ جب بھی پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکے تو تیمم کر لے۔ تو وہی لوگ جو شکایت کر رہے تھے وہی اب تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ آیت تیمم نازل ہوئی اور اب قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی۔ وقتی طور پر پریشانی میں انہوں نے شکایت بھی کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت صدیق اکبر نے ڈانٹا جھڑکا اور مارا بھی، لیکن اب یہ اس تھوڑی سی پریشانی کے بعد قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی۔ آگے ام المومنین فرماتی ہیں قالت فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، ہار نہ ملا، گم جو ہوا تھا، حضور نے فرمایا چلو بھائی ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھیجا ڈھونڈو بھائی، کہیں شاید باہر رفع حاجت کے لیے گئے، ادھر گر گیا ہو، کہیں ادھر گرا ہو، نہیں ملا، چلو کوئی نہیں بھائی ٹھیک ہے، کوچ کرو۔ چلنے لگے تو اس اونٹ کو اٹھایا جس پہ بیٹھتے تھے، فَإِذَا الْإِقْدُ تَخْدَعُ، تو دیکھا ہار اس اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، تو ہار بھی مل گیا اور یہ قیامت تک کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ اب 2 آیتیں ہیں جن میں تیمم کا ذکر ہے، ایک تو یہ ہے جو ابھی جس کا ہم نے ترجمہ کیا، اور ایک ہم پہلے پڑھ سکیں اس سے پچھلی صورت میں سورہ النساء کے اندر، یہ المائدہ کی 6 آیت ہے، اور اس سے پیچھے 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، 43، اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ
جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ پہلے چونکہ شراب عام پی جاتی تھی، منع نہیں تھی، تو لوگ ایسے بھی ہوتا کہ شراب پی کے آئے، نماز کا ٹائم ہے، نماز شروع کر دی، تو ایک واقعہ ہوا، کچھ صحابہ کرام کہیں جمع تھے، انہوں نے وہاں پہ شراب پی، چونکہ منع نہیں تھی شریعت میں، پہلے پی جاتی تھی تو اس لیے لوگ پیتے تھے، تو انہوں نے شراب پی، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو جی نماز پڑھیں، ایک امام بن گیا، باقی مقتدی بن گئے، وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ شراب کا دماغ پہ اثر تھا، نشے کی حالت تھی، تو قرات الٹ ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں سے کہہ دو کہ میں ان بتوں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو، تو کچھ کا کچھ ہو گیا، معنی تھوڑا سا بدل، اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کو ہی پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، معنی تو صرف لا کو ہٹا دیا تو معنی یہ بن جائے گا، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو جب لا کو ہٹا دیں تو اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کو ہی پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، تو صرف لا ہٹ گیا تو معنی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو پھر یہ فرمایا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشہ کی حالت میں، یعنی نماز کے وقت شراب منع کر دی گئی کہ تم جب نماز کا ٹائم ہو تو اس وقت نہ پیو کہ نشہ کی حالت میں، باقی ٹائموں میں پی سکتے تھے۔ پھر اس کو اور منع کیا گیا، فرمایا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے، کچھ اور لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پہلے جب یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت نہ پیو، کچھ لوگ تو شروع میں ہی نہیں پیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، حضرت صدیق اکبر نے بھی شراب کی ممانعت سے پہلے کبھی نہیں پی تھی، جب یہ حکم آیا اور لوگوں نے چھوڑ دی، پھر اور حکم آیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان زیادہ ہے تو اور لوگوں نے چھوڑ دی، پھر قطعاً اس کا حکم بعد میں نازل ہوا کہ اس کو مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں اس پہلے حکم کا ذکر ہے کہ نماز کے وقت میں شراب کو منع کر دیا گیا کہ نشہ کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہتے ہو، یعنی نشہ ختم ہو جائے پھر نماز پڑھو۔ ولا جنوباً، اور نہ جنبی حالت میں، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یعنی رستہ گزرنا الگ بات ہے لیکن غسل کر کے پھر نماز پڑھی جائے اگر غسل کی ضرورت ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، آگے والا وہ پورا حصہ وہی ہے جو آگے اس آیت میں آ رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، رفع حاجت یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ کر کے، او لامستم النساء، یا عورتوں کو چھوا ہے، یہاں لمس بمعنی جمع کیا، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تم اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو ان دونوں آیات میں اس چیز کا ذکر ہے، اور اس جو یہ حدیث پاک ہے اس میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ اب دونوں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن جو کتاب و تفسیر میں اس سے آگے والی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جب پانی نہیں ملا، فنزلت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس میں وضاحت ہے، صراحتاً بیان ہے کہ اس موقع پہ جب وہ سفر میں ٹھہرے تھے اور پانی نہیں تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب یہ جو چھٹی آیت ہے سورہ المائدہ کی، تو اب یہ تصریح ہو گئی، واضح ہو گیا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اب دوسری جو ہے سورہ النساء کی آیت جو پہلے آیت سے، وہ نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی، اگر پہلے سے نازل ہوتی تو پھر تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس کا حکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت بعد میں نازل ہوئی، اس میں یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آگے تیمم کا تو یہاں وضو کے فرائض کا بیان ہے، اور پھر یہاں پہ تیمم کا بھی ذکر ہے۔ تو جب یہ صراحت ہو گئی خود حدیث پاک میں
کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کی ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرو آگے پہ تیمم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ اس سے پہلے تیمم کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، یعنی تیمم کی اجازت نہیں تھی، تو اس وقت یہی تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھیں یا مؤخر کریں، یا جس طرح صحابہ کرام نے اجتہاد کیا بھائی نماز کا ٹائم ہے، نماز تو فرض ہے، تو اب پانی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بغیر وضو کے کچھ صحابہ کرام نے پڑھ لی تھی۔ تو دوسری آیت جو ہے اس سے بعد میں نازل ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی، وہ بھی قابل غور ہے، بعض لوگ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ اب ہار گم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا بھئی تلاش کرو، شاید باہر جاتے ہوئے کہیں گر گیا ہو، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھہر گئے، لوگوں کو ٹھہرا لیا۔ تو ہار کہاں پڑا ہوا تھا؟ اونٹ کے نیچے، جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے مل گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر علم ہوتا حضور کو تو حضور کہتے بھائی اس اونٹ کو اٹھاؤ، اس کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اب کسی چیز کا علم ہونا پھر اس کو بیان نہ کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو، اس میں بہت سی اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں، بہت سی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا قیامت کے بارے میں کفار پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، بعض اوقات مسلمانوں نے بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا۔ اب اس میں تو چلو ٹھیک ہے، اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں حتمی طور پر علم تھا کہ نہیں کہ کب آئے گی۔ محققین یہی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، لیکن اس کو آگے پھیلانے سے منع کیا تھا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ اس کے بارے میں لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی۔ تو اگر اس کا بتا دیا جائے تو پھر آج بھی کیلکولیشن کر کے آدمی دیکھ سکتا تھا، سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال کے بعد آئے گی، کتنا عرصہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، لیکن چلو اس میں اختلاف ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم تھا نا کہ کب آئے گی، بار بار وہ پوچھ رہے ہیں کافر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس میں حکمت تھی۔ حکمت یہی تھی کہ اس نے اچانک آنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر حضور نے یہ نہیں بتایا تو اس میں حکمت تھی، اور حکمت یہی تھی کہ اس واقعہ نے ہونا تھا۔ صحابہ کرام کو وقتی طور پر تھوڑی سی پریشانی ہونی تھی، اور پھر قیامت تک کے لیے آسانی ہونی تھی۔ تو قیامت تک کے لیے آسانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ حاجی صاحب میرا خیال ہے پگڑی پولا ہے ادھر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں کہ یہ واقعہ ہونا تھا اور آئے تیمم نے نازل ہونا تھا۔ ورنہ دیکھیے اگر آدمی اتنی پریشانی ہو تو اس طرح نیند آتی ہے، تو حضور تو آرام سے آرام فرما رہے، جانتے تھے کہ یہ چیز ہونا ہے اور پھر آیا تیمم نے نازل ہونا اور قیامت تک کے لیے آسانی ہونی ہے۔ اور وہی لوگ جو یعنی حضرت صدیق اکبر کے پاس شکوہ و شکایت کر رہے تھے، انہوں نے جا کے پھر تعریف بھی کرنی ہے، بھئی تمہاری تو پہلے بھی بڑی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، یہ پہلی دفعہ برکت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ تو فوراً یہ چیز کہ حضور کو علم نہیں تھا، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں اس میں کہ آیا تیمم نے نازل ہونا تھا۔ اسی طرح مثلا ایک اور دیکھیے، ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں بروز قیامت کچھ لوگ آئیں گے، میری طرف آ رہے ہوں گے میرے حوض کوثر پہ، میں حوض کوثر پہ اپنے غلاموں کو سیراب کر رہا ہوں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے
تو فرشتے ان کو دوسری طرف پھیر کے لے جائیں گے، بھئی تم نہیں ادھر جا سکتے، تمہارا کوئی نہیں ہے رائٹ حوض کوثر پہ، تم نہیں پی سکتے۔ جب وہ فرشتے ان کو دوسری طرف لے جائیں گے تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں، میرے امتی ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ حضور آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، یہ لوگ تھے کہ اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو پھر لے جاؤ، دور کرو ان کو، یہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا تھا تو ان کو لے جاؤ۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر علم ہوتا تو جب فرشتے ان کو لے کے جا رہے تھے تو حضور کہتے بھئی ٹھیک ہے یہ اسی کے حقدار ہیں، ان کو جہنم میں گرایا جائے، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا تھا۔ تو حضور تو کہہ رہے تھے یہ میرے ہیں، ان کو آنے دو۔ تو جب فرشتوں نے کہا تو پھر حضور کو پتہ چلا بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا تھا۔ تو اب اگر غور کیا جائے تو اس چیز سے علم ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ لا علمی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوگا، ابھی نہیں ہوا ہے، 1450 سال تقریباً گزرنے کو ہیں، تو قیامت میں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے بیان کر دیا کہ یوں ہوگا۔ تو یہ تو علم کی دلیل ہے نہ کہ لا علمی کی دلیل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ ہٹا دے گا، اس لیے حضور یہ کہیں گے۔ اور دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہوگی بروز قیامت، وہ وضو کے آثار ان کے، یعنی وضو، اعضائے وضو جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت چہرہ اور دونوں پاؤں اور سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو اعضائے وضو یوں چمک رہے ہوں گے کہ اس کو کہا جاتا ہے غر المحجلین۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کے پنج کلیان جس کو کہتے ہیں، جس کا ماتھے پہ سفید وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کے پاؤں وہ سفید ہوتے ہیں، تو پنج کلیان گھوڑا باقی دوسرے گھوڑوں سے دور سے پہچانا جاتا ہے کہ اس پہ سفیدی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضور کے امت کے یہ پنج کلیان کی طرح ہوگی، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہر آدمی پہچان لے گا۔ تو لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی توجہ ہٹا دے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا وہ تو حضور کی امت اجابت سے نکل گئے، وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو وہ حضور کی امت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ اس طرف سے ہٹا دے گا۔ تو یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی دلیل ہے کہ جو واقعہ ہونا ہے میدان معاشر میں حضور نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ تو یہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں بیان فرمایا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ہو اور پھر آیت تیمم نازل ہو اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو دیکھیے ایک اس سلسلہ میں صرف ایک روایت جو ہے وہ بیان کر کے پھر اسی موضوع کو آگے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق صرف ایک حدیث پاک ہے، اس کو بیان کر کے پھر اسی پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی اسی یعنی یہ بخاری شریف میں کتاب جو ہے فضائل الصحابہ، اس میں یہی حدیث پاک ہے، یہ جو تیمم کے بارے میں ہے۔ تو اس کے آگے یہ 2 دفعہ بیان ہوئی، اس کے آگے ایک حدیث پاک ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں انہ توضأ فی بیتہ ثم خرج فقلت لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اکونن معہ یومی ھذا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر میں وضو کیا اور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آج میں حضور کے ساتھ رہوں گا، آج کا پورا دن حضور کے ساتھ رہوں گا۔ قال فجاء المسجد، وہ مسجد نبی شریف میں آئے، فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا خرج ووجہ ہا ہونا، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور تو باہر تشریف لے گئے اور اس طرف گئے، اشارہ کیا ایک جانب کہ ادھر گئے ہیں۔ فخرجت علی اسرہ اسأل عنہ، تو فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے اسی جس طرف حضور گئے تو اس طرف نکلا، تو حضور کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ حضور کدھر گئے، تو کسی نے بتایا ہم نے یہاں حضور کو جاتے ہوئے دیکھا، ادھر جاتے ہوئے دیکھا، چلتے 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 آگے حتیٰ دخل بئر عریس، آگے ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر عریس۔ بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، عریس اس کا نام تھا، تو بئر عریس کنواں تھا ایک باغ کے اندر، اور باغ کے ارد گرد باڑ بنی ہوئی تھی اور ایک اس کا دروازہ تھا، وہاں حضور تشریف فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شریف فجلست عند الباب وبابها من جرید، میں اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، وہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا دروازہ تھا اس کا۔ حتیٰ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، حضور نے وہاں قضاء حاجت فرمایا، فتوضأ، حضور نے وضو فرمایا، فقمت الیہ، میں وہاں کھڑا تھا، فاذا ہوا جالس علی بئر عریس، حضور بئر عریس اس عریس کنویں پر بیٹھے ہوئے، توسط کفہا، اس کی منڈھیر اوپر جو اس کے بنی ہوئی تھی اونچی جگہ، وہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، فکشف عن ساقیہ ودلاہما فی البئر، حضور نے کیا کیا، اپنی چادر مبارک جو تھی تہمد اس کو تھوڑا سا اوپر کیا یہاں تک کہ پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی ہو جائیں، یعنی گھٹنوں سے نیچے لیکن پنڈلیاں کھلی ہوئیں، اور پاؤں کو کنویں کے اندر، یعنی اس طرح کنویں کی منڈھیر پہ اس طرح بیٹھے ہوئے کہ پاؤں کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں اور اپنی چادر مبارک پنڈلیوں سے اوپر کی ہوئی ہے، اس طرح حضور وہاں بیٹھے ہوئے۔ ممکن ہے گرمی کا موسم ہوگا تو کچھ ٹھنڈک وہاں سے حاصل کرنے کے لیے اس طرح حضور وہاں اس کنویں کی منڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں، اور چادر مبارک جو ہے وہ اوپر کی پنڈلیاں ننگی۔ فسلمت علیہ ثم انصرفت فجلست عند الباب، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں لوٹ آیا، دروازے کے پاس بیٹھ گیا، فقلت لأکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم، تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں آج حضور کا دربان بنوں گا۔ بعض روایات میں کہ حضور نے فرمایا کہ تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ، تو اب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے خود یہ اپنے دل میں سوچا ہوگا کہ آج میں، تو پھر حضور نے فرما دیا کہ تم وہاں بواب بن جاؤ۔ بواب کہتے ہیں بواکر کو، چوکی دار کو، جو یعنی دربان ہوتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ فجاء ابو بکر فدافع الباب، حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے ہوں گے۔ فقلت من ھذا، میں نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ فقال ابو بکر، تو انہوں نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ فقلت علی رسلک، تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ ثم ذهبت فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، حضور کے پاس جا کے کہا حضور ابو بکر آئے ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں۔ فقال اذن لہ، اذن لہ، حضور نے فرمایا ان کو اجازت دو، یعنی دروازہ کھولو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دو۔ وبشرہ بالجنت، اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو، جنت کی خوشخبری دو کہ تمہارے لیے جنت ہے، یعنی جنت کا پروانہ ان کو مل رہا ہے۔ فاقبلت حتی قلت لابی بکر ادخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک فی الجنہ بالجنہ، پھر آپ لوٹ کے دروازے پہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی کہا بھائی آئیے،
آپ کو حضور نے اجازت دی ہے اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ فدخل ابو بکر فجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه فی الکف ودل رجلیہ فی البئر۔ حضرت صدیق اکبر آئے اور اسی طرح حضور کے ساتھ کنویں کے مڈھیر پہ کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے حضور کی دائیں طرف وہ بیٹھ گئے۔ کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضور وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وکشف عن ساقیہ، انہوں نے بھی اپنی چادر جو ہے وہ تہمت کی اوپر کر لی اور پنڈلیاں انہوں نے بھی کھول لی۔ ثم رجعت فجلست وقد ترکت اخی یتوضأ ویلحقنی۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں پھر دروازے پہ آ گیا اور میں گھر میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے آیا تھا کہ وہ وضو کر رہا تھا، ان کا بھی یہی پروگرام تھا کہ وضو کر کے جا کے حضور کے پاس حاضر ہونا ہے۔ فقلت ان یرد اللہ بفلان خیرا یرید اخاہ یأت بہ۔ اب حضرت صدیق اکبر کو اجازت بھی ملی اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی ملی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سوچ رہے ہیں کہ آج تو دریائے رحمت جوش پہ ہے، جو آئے گا اس کو جنت کی خوشخبری ملے گی، تو اگر میرے بھائی کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ بھی پہنچ جائے گا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا یعنی اس کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ بھی پہنچ جائے گا، تو وہ بھی آئے گا تو اس کو بھی جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ فَإِذَا إِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، تو اچانک کوئی آدمی دروازہ ہلا رہا تھا۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تو انہوں نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ فَقُلْتُ عَلَىٰ رِسْلِكَ، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی۔ ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، سلام عرض کیا اور کہا کہ حضرت عمر بن خطاب دروازے پہ یستاذن، وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال ائذن لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری انہیں دو۔ فجئت فقلت ادخل وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، میں آیا حضرت فاروق اعظم سے کہا بھائی آپ داخل ہوں، آ جائیں، حضور نے آپ کو آنے کی اجازت دی ہے اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی دی ہے، جنت کا پروانہ آپ کو بھی مل گیا۔ فدخل فجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکف عن یسارہ ودل رجلیہ فی البئر، جس طرح حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاروق اعظم آئے تو وہ بائیں جانب حضور کے کنویں کی مڈھیر پہ، اسی طرح انہوں نے بھی وہ کنویں کے مڈھیر پہ پاؤں اپنے کنویں کے اندر لٹکا لیے بئر عریش کے اندر، اور وہاں پہ وہ بیٹھ گئے۔ ثم رجعت فجلست فقلت ان یرد اللہ بفلان خیرا یأت بہ، اب بھی ان کے دل میں یہی خیال ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، حضرت فاروق اعظم کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، تو میرا بھائی بھی وضو کر رہا تھا، اس نے بھی کہا تھا میں بھی جانا ہے، کاش وہ آ ہی جائے، اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو آج وہ بھی آ جائے گا، آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے۔ تو پہلی مرتبہ بھی یہی سوچا کہ کاش وہ آ جائے، اس کی قسمت اچھی ہو، وہ آ جائے، آج اس کو بھی جنت کا پروانہ مل جائے۔ اب دوسری دفعہ پھر حضرت فاروق اعظم کے آنے کے بعد پھر دروازے پہ جا کے وہی سوچ رہے ہیں کہ وہ آ جائے، اگر اس کی قسمت اچھی ہے تو وہ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں فجاء انسان یحرک الباب، پھر کوئی اور آیا وہ دروازے کو ہلا رہا ہے۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا کون ہے؟ فقال عثمان بن عفان، تو انہوں نے کہا میں عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا حضور حضرت عثمان آئے ہیں۔ فقال ائذن لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوی تصیبہ، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھولو، ان کو اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری دو، لیکن وہ جنت میں جانے سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے ان پہ ایک مصیبت آئے گی، ایک پریشانی، ایک تکلیف آئے گی، تو پھر اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ان کو جنت ملے گی، جنت کی خوشخبری بھی
اور یہ بھی کہ دنیا میں جانے سے پہلے ایک بلوا، ایک مصیبت، ایک پریشانی، ان پہ بڑی تکلیف آئے گی، پھر ان کو جنت ملے گی۔ فجئتہ فقلت لہ ادخل وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ علی بلویٰ تصیبک۔ تو میں نے آ کے ان کے لیے دروازہ کھولا، ان کو کہا بھائی آپ آ جائیں، حضور نے اجازت دیا اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی دی ہے، لیکن وہ جنت علی بلویٰ تصیبک، ایک مصیبت آئے گی آپ پہ، پریشانی، بڑی تکلیف آئے گی، اس کے بعد پھر آپ کو جنت ملے گی۔ تو وہ آئے تو اب وہ کنواں جو تھا نا جس پہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، منڈہر اس کی، ایک طرف حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے تھے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے تھے، ظاہر بات ہے درمیان میں کوئی تختہ وغیرہ ہوگا۔ تو فوجد الکف قد ملئ، تو وہ منڈیر اس طرف جتنی تھی وہ ساری پر ہو گئی تھی، وہاں جگہ نہیں تھا، جگہ باقی نہیں تھی۔ فجلس وجاہہ من الشق الآخر، تو وہ سامنے کا جو حصہ تھا نا اس طرف وہ منڈیر پہ اسی طرح بیٹھ گیا آگے۔ تو حضرت سعید بن مسیب جو آگے اس کے راوی ہیں، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَأَوَّلْتُهَا قُبُورُهُمْ، میں نے اس کی تعویل یہ کی کہ جن کو حضور کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ مل گئی ان کی قبریں بھی حضور کے ساتھ ہوئیں، اور حضرت عثمان غنی کو ساتھ بیٹھنے کے لیے جگہ وہ پر ہو گئی تھی، تو سامنے وہ بیٹھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قبر بھی دوسری جگہ، الگ جگہ ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کی قبر تو حضور کے ساتھ ہے، اور حضرت عثمان غنی کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ تو یہ تعویل مطلب ہے ان کی تھی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہاں تو وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے حضرت صدیق اکبر آئے تھے وہ دائیں طرف تھے، حضرت فاروق اعظم بائیں طرف بیٹھے تھے، لیکن قبور جو ہیں، قبریں جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، تو حضور کی بائیں جانب حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے کہ ان کا سر جو ہے حضور کے یہاں، یعنی آدھے جسم کے یہاں پہلو تک ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم کی قبر جو ہے ان کا سر حضرت صدیق اکبر کے پہلو کے برابر اور حضور کے قدموں کے برابر، لیکن دونوں بائیں طرف ہی ہیں وہاں پہ۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے تعویل کی کہ ان کو 7 جگہ ملی، تو قبر بھی ان کی روضہ انور میں ان کو دونوں حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کی قبریں، اور حضرت عثمان غنی ان کی قبر پھر سامنے جگہ ان کو ملی، تو ان کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان پہ ایک مصیبت آئے گی دنیا میں، پھر ان کو جا کے جنت ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اگر کسی چیز کو کسی وقت بیان نہیں کیا جاتا تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے، لیکن کسی وقت کسی چیز کو کسی حکمت کے پیش نظر بیان نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ جو حدیث مبارکہ ہے، جو اس آیت کا شان نزول ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، حضور نے وہاں قیام کیا، صحابہ کرام نے بھی قیام کیا، پانی نہیں تھا، کچھ صحابہ نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی انہیں اپنے اجتہاد سے، تو پھر آیت تیمم نازل ہوئی، تیمم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکو تو تیمم کر لو، اور تیمم کر کے پھر تم نماز پڑھو۔ تو یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور وہی لوگ جو شکایت کر رہے تھے حضرت صدیق اکبر کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی آپ کی بڑی برکتیں جو ہیں وہ امت کو ملی ہیں۔ اب یہاں پھر ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وضو تو پہلے بھی کیا جاتا تھا، نماز کے لیے وضو ہمیشہ ضروری رہا ہے، یہ نہیں کہ پہلے وضو ضروری نہیں تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، جس طرح کہ علماء نے تفسیر اس کی بیان کی کہ نماز کا تم ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرو۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وضو فرض ہوا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ وضو پہلے بھی فرض تھا۔ جیسے ہی نماز فرض ہوئی تو ساتھ میں وضو بھی فرض ہو گیا، اور پہلے بھی وضو کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، کبھی بھی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی گئی۔ صحابہ اکرام بھی ہمیشہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور اس میں جو حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، وہ ان کا اجتہاد تھا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ نماز تو فرض ہے، تو اب چونکہ پانی نہیں ہے تو نماز کی فرضیت تو ختم نہیں ہوئی، تو نماز ضروری ہے، تو پھر یہ مجبوری کی حالت میں بغیر وضو کے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو پہلے بھی کیا جاتا تھا، اور پہلے بھی وضو فرض تھا، بغیر وضو کے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی گئی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ قرآن پاک میں اس کا جو طریقہ بیان ہوا اور اس کی جو فرضیت بیان ہوئی وہ اس موقع پہ بیان ہوئی، لیکن وضو پہلے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے بھی اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ وضو کر کے نماز پڑھی ہے، اور علماء نے اس کی تحقیق کی ہے کہ کوئی بھی نماز کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھی گئی۔ اور اسی طرح پہلی امتوں میں بھی اس میں بھی وضو ہوتا تھا، اور پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں میں بھی وضو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور وضو کیا۔ کس طرح؟ وضو کے ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتا۔ یعنی اس میں صرف فرائض پہ عمل ہوا کہ ایک مرتبہ اگر پورا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیے جائیں، سارا چہرہ دھو لیا جائے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیے جائیں، اور سر کا مسح ہو جائے، تو یہ وضو کا فرض ادا ہو گیا، اب نماز درست ہے۔ تو حضور نے ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا کہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر آپ نے پانی منگایا اور دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، یعنی 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، 2 مرتبہ چہرے کو مسح کیا، اور 2 مرتبہ پاؤں کو دھویا۔ تو فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پانی منگوایا اور اس سے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ مسح ایک ہی مرتبہ ہوگا، تو جن اعضاء کا دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور چہرہ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے، تو یہ سنت طریقہ ہے وضو کا۔ تو فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے ایک مرتبہ جب اعضائے وضو کو دھویا تو فرمایا اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی نہیں ہے، اور 2 مرتبہ دھویا تو فرمایا اس سے دگنا اجر ہے، اور 3 مرتبہ دھو کے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ، یعنی یہ میری سنت ہے اور پہلے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا یہ سنت ہے، اور پہلے انبیاء یعنی پہلی امتوں میں بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہاں کئی احادیث ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی حضرت سارہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اس میں بھی وضو کا ذکر ہے۔ حضرت جریج ان کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ وہاں بھی انہوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے وضو کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بھی وضو ہوتا تھا نماز سے پہلے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے۔ اب ایک مرتبہ دھونا فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، یعنی اس طرح دھویا جائے کہ کوئی حصہ اس میں سے ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے، اور 2 مرتبہ دھونا فرمایا اس میں دگنا اجر ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔
تو سنت ہوتی ہی ہے کہ جس سے فرض کی تکمیل ہو جاتی ہے، کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا۔ تو اب اس سے زیادہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جو ہے وہ بھی خلاف سنت ہوگا، یعنی وہ اسراف میں آ جائے گا، بلا ضرورت پانی ضائع کرنا ہوگا۔ تو 3 مرتبہ اگر اعضائے وضو کو دھو لیا ہے تو سنت پہ بھی عمل ہو گیا، اب یہ مکمل ہے اور کافی ہے۔ اس سے زیادہ دھونا جو ہے وہ خواہ مخواہ شک شبہ کہ شاید کہیں سوکھا رہے، شاید کہیں رہ گیا ہو، تو اس طرح شک شبہ وہ اسراف کے ضمن میں آتا ہے، پانی خواہ مخواہ ضائع کرنے کے ضمن میں آتا ہے، تو وہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اس میں وہ بھی نہیں چاہیے کہ خواہ مخواہ آدمی شک کرے۔ اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے اور یہ کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔